جہاں میں اپنی 2 سال کی بیٹی کو بھی دیکھ سکوں اور بزنس بھی کر سکوں. تو میں نے اپنے گھر سے یہ انشورنس سیلز کا, کیونکہ یہ آسان ترین کام تھا کہ میں بچی کو بھی دیکھ سکتا تھا اور بزنس بھی کر سکتا تھا, تو اس وجہ سے میں انشورنس پروفیشن میں آیا. وہ دیکھتے دیکھتے اللہ کا شکر ہے, کرم ہے کہ بزنس میں ترقی ہوئی تو پیسہ آنے لگا. تو پھر جب آدمی کو پیسے کی عادت ہو جائے تو کہتا ہے بھائی اسی بزنس میں صحیح ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ انشورنس آج تک چل رہا ہے. اور جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے تو اب کیونکہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو میرا مین انٹرسٹ تھا وہ تو نہیں رہا, تو یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل تھا کہ یہاں پر جو پاکستانی ہیں وہ یقیناً پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کے بارے میں سوچیں, لیکن میرے خیال سے ہم ایک ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے نواز لیگ, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور MQM کی سیاست اور برانچز یہاں بنا کے کام کر رہے ہیں, یا سوشل آرگنائزیشنز جو بھی ہیں وہ بھی بس گفتن نشستن برخاستن والی بات کہ بھائی بیٹھ کے ایک سوشل کلب کے طور پر پروگرام کروا لیے, 23 مارچ کرا لیا, 14 اگست کروا لی, جو کہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی ہے, لیکن یہ کہ میرا خیال تھا کہ اس سے آگے کا کوئی کام ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے میں یہاں پر کمیونٹی میں امریکن مین اسٹریم میں تو انوالو تھا کافی عرصے سے. میں یہاں پر لائنس کلب کا, روٹری کلب کا ممبر رہا ہوں اور اپنے علاقے میں PTA وغیرہ میں ایکٹیو رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب اسٹیون سولارس کا الیکشن آیا تو اس وقت میرا پہلا تعارف تھا وہ پالیٹکس سے. پھر اور جو کہ ایک اچھا تجربہ ثابت ہوا. اس کے بعد میں وہاں سے پھر پالیٹکس میں کسی نہ کسی لیول پہ سے رہا ہوں. تو آپ کن کن اسٹیج سے گزرے اور کیا کیا پورٹ فولیو آپ نے حاصل کیے بینگ این امریکن پاکستانی پولیٹیشین؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پر 2000 میں میں ڈیموکریٹک پارٹی میں تو انوالو ہو گیا تھا, اور یہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی نے مجھ سے ریکویسٹ کی, اس وقت جو یہاں کے ناسا کاؤنٹی کے چیئرمین تھے اسٹیو سیبتھ, ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستانی کمیونٹی کو بھی انوالو کرو پالیٹکس میں. تو میں نے ایک پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک کلب قائم کیا 1995 میں. یہ کلب قائم کیا تھا میں نے, تو وہاں سے کام ہوتا رہا. پھر یہ مارک گرین جو اس زمانے میں نیو یارک سٹی کے پبلک ایڈوکیٹ تھے, انہوں نے میرے بارے میں کہیں سے سنا تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. وہ میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے, تو ان کی جو ایڈوائزری کمیٹی تھی الیکشن کیمپین کی, اس میں میں دوسرے تمام اسٹیٹ اسمبلی مین اور ممبرز آف کانگریس وغیرہ ان کے ایڈوائزرز تھے, اور ایک واحد مسلمان جو تھا وہ میں تھا. تو مارک گرین چند ووٹوں کے ڈفرینس سے میئر نہ بن سکے, ہار گئے آخر میں, جو 9/11 ہو گیا, اور پھر تو میئر بلومبرگ جیت گئے اور مارک گرین ہار گئے. لیکن انہی دنوں کیونکہ میں رہتا یہاں پر لانگ آئیلینڈ میں ناسا کاؤنٹی میں ہوں, تو یہاں پر بھی ڈیموکریٹس پہلی دفعہ ذرا پاور میں آ رہے تھے, اور ٹام سوازی جو ہے ناسا کاؤنٹی کے ایگزیکٹو کا الیکشن لڑ رہے تھے. ریپبلکنس کی اس وقت حکومت تھی, اور انہوں نے ریپبلکنس نے ناسا کاؤنٹی کو کافی یعنی معاشی طور پر بدحال کر دیا تھا. تو ٹام سوازی نے بھی میرا امریکن اخبارات وغیرہ میں کہیں پڑھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اپنے ہیلپ کے لیے کہا. تو ان سے ہم نے کچھ گزارشات کی تھیں کہ بھائی کمیونٹی کی کے حوالے سے کہ بھائی آپ کمیونٹی کو کیا دیں گے. اور میرا یہ تھا کہ ہم جو ہے اب جس بھی پولیٹیشین کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے ایک چیز مانگیں, اور وہ یہ کہ آپ جب جیت جائیں گے تو آپ ہماری کمیونٹی میں سے کسی کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں لیں گے یا نہیں. اور یہ میرا ان سے سوال تھا, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاں. اور ایسا ہوا؟ بالکل ہوا, کیونکہ جب وہ الیکشن جیت گئے تو میں نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا. تو انہوں نے کہا بھائی علی مرزا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں, مجھے کوئی ایسا آدمی دو جس سے میں واقف ہوں, جو مجھ سے واقف ہو. اب یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا, اس لیے کہ باوجود میری لاکھ کوشش کے یہاں کی کمیونٹی میں لوگوں نے ساتھ تو دیا تھا ان کو سپورٹ کرنے میں, لیکن یہ کہ سب لوگ اپنے اپنے بزنس وغیرہ میں مصروف تھے, اور کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو انٹرسٹڈ ہو کہ بھائی فل ٹائم جاب لے سکے. اچھا. اور تو پھر ٹام سوازی نے کہا علی مرزا تم آؤ میری ایڈمنسٹریشن میں. تو میں نے ان سے کچھ ٹائم مانگا کہ میں اپنے بزنس کو کسی ایسے شخص کے حوالے کروں جو میری غیر موجودگی میں بزنس کو صحیح طریقے سے چلا سکے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو پیسہ آدمی بزنس میں بناتا ہے. پیڈ جاب؟ یس, دیٹ واز فل ٹائم پیڈ جاب. تو ہی ہائرڈ می ایز ڈائریکٹر آف مائنورٹی اینڈ ویمن بزنس انٹرپرائز. لیکن یہ کہ اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اگر آپ بزنس میں جو بنا رہے ہوں گورنمنٹ کی سیلری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں نے بزنس اپنے قابل اعتماد ساتھی کے حوالے کیا,
اور جو میری غیر موجودگی میں میرے بزنس چلاتی رہیں اور میں جو ہوں گورنمنٹ میں چلا گیا. اچھا اچھا اچھا, تو یہ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈیموکریٹ میں بھی ہیں اور اس کے ڈیلیگیٹ میں بھی ہیں. جی میں تو ڈیموکریٹک کیا آپ کا رول رہا ہے اس میں؟ میں ڈیموکریٹک پارٹی میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں ایکٹیو تھا. جب اس کے بعد ٹام سوازی جیت گئے الیکشن تو میری انوالومنٹ کچھ زیادہ بڑھ گئی, اور جب میں گورنمنٹ میں بھی آ گیا تو سب سے پہلا جو قدم میں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ 2005 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے مجھ سے الیکشن لڑنے کے لیے کہا. ڈیموکریٹک جو یہاں پر ایکٹیو لوگ تھے انہوں نے, اور ان کے اصرار پر میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. 2005 میں نے ناسا کاؤنٹی لیجسلیٹر کا الیکشن لڑا. تو اس طرح میں پہلا مسلمان, پہلا پاکستانی پورے ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں, نیو یارک, نیو جرسی, کنیکٹیکٹ کے علاقے کو آپ دیکھ لیں تو تھا کہ جس کو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن لڑنے کے لیے کہا. میں نے الیکشن لڑا. ٹوٹل 13,000 ووٹوں میں سے 441 ووٹ کا ڈفرینس رہ گیا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, بڑا کلوز, بہت ہی کلوز. اور میرے مقابلے پہ جو ریپبلکن امیدوار تھا وہ 15 سال سے نہ صرف ممبر ہے بلکہ یہ کہ وہ میجورٹی لیڈر, ڈپٹی لیڈر بھی رہا ہے, اور اب مائنورٹی میں جب چلا گیا تو مائنورٹی ڈپٹی لیڈر رہا ہے. تو اسٹرانگ شخص تھا. لیکن اس کے باوجود میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں, ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ, جو اس کے مقابلے میں جیتنے کے بالکل اتنا ذرا سا قریب چند ووٹوں کے فرق سے, جسے کہتے ہیں نا 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. اچھا میرے صاحب, یہ کافی لوگ پاکستانی امریکنز ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ہیں, ڈیلیگیٹ بھی ہیں, ان کی تصویریں بھی میں نے دیکھی اوباما کے ساتھ, ہلری کے ساتھ, جو بائیڈن کے ساتھ, کافی ان کے تعلقات اچھے ہیں, فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے, فنڈ بھی دیے جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا اس سال جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں کوئی خاطر خواہ پوزیشنز پاکستانی حاصل کرنے میں تھوڑے ناکام رہے کیپٹل ہل پر. اسٹاف میں تو کافی پاکستانی ہیں وہاں پہ کیپٹل ہل پہ, لیکن کوئی کہتے ہیں خصوصی پوزیشن وہ نہیں مل سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جتنا آپ کی انوالومنٹ ہوگی اور جتنی محنت ہوگی پھل اسی کے حساب سے ملتا ہے. میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. ہماری تعداد کو اگر ہم یہاں دیکھیں جو پاکستانی امریکنز رہتے ہیں یہاں پر امریکہ میں, اور اگر آپ پورے مسلمانوں کو شامل کر لیں, کیونکہ پاکستانی اکیلے تو کام کرتے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہو, لیکن یہاں کی سیاست میں جب انوالو ہوتے ہیں تو بیسکلی ایک مسلمانوں کا ایک گروپ سا بن جاتا ہے. تو ہماری تعداد جو ہے وہ کسی بھی طور پر ایک دوسری آبادی جو یہاں پر سیاست میں بہت زیادہ حاوی ہے اور ایکٹیو ہے, اور جن کے لوگ ان کی آبادی کے تناسب سے کئی گنا زیادہ اسمبلی میں اور سینٹ میں اور کانگریس میں ہر جگہ موجود ہیں, ان سے کم نہیں ہے ہماری تعداد. لیکن ہمارے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں جو پالیٹکس میں انوالو ہیں, پالیٹکس کے 3 ستون ہیں. بالکل پالیٹکس ایک اسٹول کی طرح ہے. ایک تو منی, کہ آپ فنڈ ریزنگ کریں پالیٹکس کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹ بینک ہونا چاہیے جو ووٹ ڈالیں. اور تیسرا ہے والنٹیئرس ہوں جو سیاست میں کام کریں. اب جیسا کہ ٹام سوازی نے بڑے کھل کے کہا کہ بھائی علی مرزا میں پوزیشن دینے کو تیار ہوں, لیکن ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مجھے جانتا ہو اور جس کو میں جانتا ہوں, جس پہ میں ٹرسٹ کر سکوں. اور اس کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہوں اور کام کریں کینڈیڈیٹس کے ساتھ. صرف پیسے دے دینے سے کوئی بات نہیں, فوٹو کھنچوانے سے کام نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہوتا فوٹو کھنچوانے اور پیسے دینے سے. اس لیے کہ پیسے دینا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے میٹر میں کوارٹر ڈالا اور اپنی گاڑی کھڑی کی. جب تک آپ میٹر کو فیڈ کرتے رہیں گے اور کوارٹرز ڈالتے رہیں گے اس وقت تک آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں. جہاں آپ نے کوارٹر ڈالنے بند کیا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. تو فنڈ ریزنگ کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک آپ پیسے دیتے رہیں گے پولیٹیشین آپ کے ساتھ ہے, اور اگر آپ نے جس وقت پیسے دینے بند کیے تو آپ کا بھی آپ پر دروازہ بند ہے. تو دوسرا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ ووٹ بینک. اور چلیں جی, پیسے میٹر میں پیسے نہیں ڈال رہے اور گاڑی پارک نہیں کرنی ہے جی, اور پولیٹکس سے کام بھی لینا ہے جی, تو کیسے ہوگا؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے انوالومنٹ, کہ آپ پرسنلی انوالو ہوں, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں اور اپنے آپ کو صرف پاکستانی یا مسلمان کمیونٹی تک محدود نہ رکھیں کریں. آپ ساری کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کریں. بالکل. اور جب آپ مضبوط ہوں گے اور آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں گے, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے پاکستانی اور مسلمان ہونے چاہیے جو پالیٹکس میں والنٹیئر کے طور پر کیمپینز میں باقاعدہ ہر ایک کی کیمپین میں انوالو ہوں. اور یہاں پر سب سے پہلے اسکول بورڈز ہیں, پی ٹی اے ہے, لائبریری بورڈز ہیں, ان میں انوالو ہوں. اگر کہیں اور بڑے لیول پہ نہیں ہو سکتے ہو, یہاں الیکشن لڑ کے جیتیں, دوسرے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں جو الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ووٹ بینک بنائیں اپنا, کہ یہاں پر ہم اب لوگ جو ہیں اتنا شعور تو حاصل کر چکے ہیں کہ دے ہیو pretty much full faith of registering themselves as a voter. لیکن یہ کہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے اور اسپیشلی پرائمری الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالتے,
سب سے زیادہ اہم ووٹر وہ ہوتا ہے جو پرائمری الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہے، اس لیے کہ پالیٹیشین کو پتہ ہوتا ہے